سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے اور مزید متاثرین کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے۔ ملک میں صحت کے شعبے کا کہنا ہے کہ اس وائرس کے متاثرین کے علاج میں خون کے پلازما کا استعمال بہت حوصلہ افزا نتائج دے رہا ہے۔ قطر کورونا کے اس بحران کے دوران اپنا انسانی کردار جاری رکھے ہوئے ہے اور عالمی سطح پر کورونا کا پھیلاؤ جاری ہے اور صدر ٹرمپ نے چین پر عالمی برادری کو دھوکہ دینے کا الزام لگا دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے مزید 345 کیسز کی رجسٹریشن کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ مزید 46 مریض اب اس بیماری سے شفا پا چکے ہیں، جس کے بعد اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 510 ہو گئی ہے۔ ایک مزید شخص فوت ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے متاثرین کی اکثریت ملک میں آنے والے ان ورکرز پر مشتمل ہے جنہیں یہ معلوم ہونے کے بعد قرنطینہ میں رکھا گیا تھا کہ وہ اس بیماری کے مریضوں سے ملے جلے ہیں، اور کچھ تھوڑی سی تعداد ایسے شہریوں اور مقیم باشندوں پر بھی مشتمل ہے جو یا تو اپنی فیملی میں اور یا پھر کام کے مقام پر دوسروں کے ساتھ ملے جلے تھے۔ ان تمام نئے متاثرین کو بھی ہیلتھ کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ وفات پانے والا باشندہ قطری شہری ہے۔ وہ کورونا سے متاثر ہو گیا تھا اور اس کی عمر 59 برس تھی۔ وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوا ہے۔ وزارت صحت نے متوفی کی فیملی سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ نئے متاثرین کی تعداد میں نمایاں اضافے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں شامل ایک وجہ یہ ہے کہ اس وائرس کا پھیلاؤ اب اپنے عروج کے دور میں داخل ہو چکا ہے اور یہ دور کچھ دیر تک جاری رہے گا اور پھر اس تعداد میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس تعداد میں اضافے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت صحت اور اس کی میڈیکل ٹیمیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے کا پیچھا کر رہی ہیں اور انہوں نے تلاشی کا اپنا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ پھر اس بیماری سے متاثر ہونے والے سابقہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کی بھی پیشگی معائنے کیے جا رہے ہیں۔ یوں قبل از وقت ہی بہت سے لوگوں کے متاثر ہونے کا پتہ چل گیا ہے اور یوں اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے صحت کے شعبے کی کوششوں کے ضمن میں حمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی بیماریوں سے متعلق سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر منى المسلمانی نے بتایا ہے کہ کورونا کے کچھ متاثرین کے علاج میں خون کے پلازما کا استعمال بہت حوصلہ افزا نتائج دے رہا ہے۔ وزارت صحت نے ملک کے تمام باشندوں سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، انتہائی سخت ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں، حفاظتی تدابیر و اقدامات کی مکمل پابندی کریں، سوشل ڈسٹینس یا سماجی فاصلہ قائم رکھیں اور دوسروں سے ایک مناسب فاصلے پر رہیں تاکہ اس وائرس سے متاثر ہونے کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس وائرس سے متعلقہ اپ ڈیٹ اور تازہ ترین معلومات کے حصول اور رہنمائی کے لیے اس کے ای پیج کا وزٹ کرتے رہیں۔ حفاظتی رہنما اقدامات میں اب میڈیکل ماسک کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔
वजारत खारजा की सरकारी तर्जुमान और बहरानों से निमटने की हाई कमेटी की तर्जुमान मोहतरमा लुलवा अल खातिर ने कहा है कि बैरून मुल्क मौजूद कतरी शहरियों की मुकम्मल सरपरस्ती के लिए कतर की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने बैरून मुल्क रहने वाले कतरी शहरियों से कहा है कि वो उनसे मुताल्लिका सिफारत खानों के साथ राबते में रहें। अपने एक ट्वीट में उन्होंने बताया है कि तकरीबन 400 कतरी शहरियों और कतरी खवातीन के बच्चे 2 तैयारों के जरिए दोहा पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के एहतियाती इक़दामात के दायरे में जस्टिस सुप्रीम काउंसिल ने वजारत इदारती तरक्की व मेहनत व समाजी उमूर के ताउन से लेबर के तनाज़ों को हल करने वाली कमेटी के फासलाती और दूरी से इजलासों का इनेकाद शुरू कर दिया है। इन इजलासों में फौरी मुकदमे और दरखास्तें निपटाई जा रही हैं। इसके लिए वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और खुद जस्टिस सुप्रीम काउंसिल भी अदालती कार्रवाइयों के लिए यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। वजारत दाखिला ने इंडस्ट्रियल एरिया के बंद इलाके में कम्युनिटीज के नुमाइंदों और मीडिया के दौरे का इंतजाम किया है ताकि उस इलाके में मौजूद लोगों के तर्ज जिंदगी और उस इलाके में किए जाने वाले सेहत के इक़दामात से आगाह किया जा सके। इंडस्ट्रियल एरिया में बंद कर दिए जाने वाले इलाके में सिक्योरिटी के कमांडर लेफ्टिनेंट मोहम्मद अहमद अल गानिम ने उस इलाके में लखविया के किरदार की जिम्मेदारियों और इक़दामात पर रोशनी डाली है। वजारत तिजारत व सनत ने अपने एक इनिशिएटिव के जरिए माह रमज़ान के दौरान यहाँ के शहरियों और यहाँ मुकीम बाशिंदों को कम कीमत पर अशिया की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस मंसूबे के तहत ग़िज़ाई अशिया में सब्सिडी दी जा रही है और कम कीमत पर दस्तयाब अशिया में ग़िज़ाई अशिया के साथ साथ वो तमाम अशियाए सर्फ शामिल की गई हैं जिनका इस मुबारक महीने के दौरान इस्तेमाल बढ़ जाता है। मुल्क के तमाम बड़े कॉम्प्लेक्सेस को इन अशिया की फहरिस्तें या लिस्टें फराहम कर दी गई हैं और सारिफीन भी वजारत तिजारत व सनत की वेबसाइट पर उसके ताबे सोशल मीडिया के वसाइल पर ये फहरिस्तें देख सकते हैं। वजारत तिजारत व सनत ने इसके साथ ही मुतनब्बह भी कर दिया है कि सारिफीन के हुकूक से मुताल्लिक़ कानून और उसके लाहे अमल की पाबंदी में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ने के लिए वजारत तिजारत व सनत अपने छापों में इजाफा कर देगी और खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करने वालों को मुताल्लिका इदारों के सामने पेश करेगी ताकि सारिफीन के हुकूक की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दामात किए जा सकें। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए मुल्क के एहतियाती इक़दामात और कोशिशों के ज़िमन में ही वजारत बलदिया व माहौलियात ने आपकी सलामती मेरी सलामती है इस शिआर के तहत रज़ाकाराना अमल को फ़रोग़ देने के लिए लिटिल इंस्पेक्टर नामी एक मुहिम भी शुरू कर दी है। फिर बड़ी उम्र के लोगों की सरपरस्ती करने वाले मरकज समाज और समाजी अमल के कतरी इदारे के तहत बड़ी उम्र के लोगों की सरपरस्ती करने वाले मरकज और सेंटर एहसान ने एहसान आपका मददगार इस शिआर के तहत एक सर्विस शुरू की है जिसका नाम रखा गया है शावरनी यानी मुझसे मशवरा कीजिए। ये एक टेलीफोन लाइन है जिसके जरिए बड़ी उम्र के लोगों को समाजी मशवरे और नफ्सियाती रहनुमाई और गाइडेंस फराहम की जाती है। इसके लिए बुजुर्गों के सवालों के जवाब देने के लिए खुसूसी टीमें मुकर्रर की गई हैं। तो इस तरह कतर हर उम्र के लोगों पर भरपूर तवज्जो देते हुए उनकी सलामती की खातिर इक़दामात कर रहा है ताकि वो इस वायरस से महफूज रहें। कोरोना वायरस की इस वबा का मुकाबला करने की कोशिशों में कतर के सरकारी इदारों के साथ साथ निजी शोबा भी सरगर्म अमल है। कतर अल खैरिया
یعنی قطر چیریٹی نے متعدد سفارت خانوں کے تعاون سے 7,000 فوڈ پارسل تقسیم کیے ہیں، جن میں جہاں ایشیائی، عربی اور افریقی کمیونٹیز کے 28,000 افراد نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ پھر اس نے وزارت صحت اور وزارت داخلہ کے تعاون سے ملک کے متعدد ہوٹلوں میں قرنطینہ میں رکھے گئے لوگوں میں بڑوں کے لیے 493 کلچرل بیگز اور بچوں کے لیے تیار کیے گئے 53 بیگ تقسیم کیے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا انیشیٹو ہے۔ دراصل قطری کھلاڑیوں کے 2 اداروں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں پیشہ ور کھلاڑیوں کے اس انیشیٹو کا خیر مقدم کیا ہے جو ان کھلاڑیوں کی ماہانہ تنخواہوں کے ایک حصے سے دستبرداری سے متعلق ہے۔ اس کا مقصد کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک کی کوششوں کی مدد کرنا ہے۔ اس طرح یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فٹ بال صرف ایک گیم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اسلوب زندگی ہے۔ اور آج فٹ بال کی فیملی اس عالمی وبائی بیماری کے مقابلے کے لیے ملک کی کوششوں میں شریک ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے قطر کی کوششیں صرف اندرون ملک تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا دائرہ برادر اور دوست ملکوں میں بھی پھیلا ہوا ہے اور انہیں انسانی اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ قطر کی یہ کوششیں اس امر کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ بحرانوں کے وقت عالمی سطح پر اپنا انسانی کردار ادا کرتا ہے۔ اور دنیا میں اس وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالیں تو عربی سطح پر کویت میں مزید 93 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وہاں 23 اشخاص صحت یاب ہو چکے ہیں اور ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا ہے۔ تیونس کے وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اب خطرناک مرحلے سے نکل چکا ہے۔ عالمی سطح پر اب صورتحال یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس وقت 2,300,000 یعنی 23 لاکھ اشخاص اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں اور 160,000 یعنی 1,60,000 مریض اس وبا میں فوت ہو گئے ہیں، اور ان میں امریکہ کا حصہ سب سے زیادہ ہے اور وہاں تقریباً یہ تعداد 38,000 ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین نے ہو سکتا ہے کہ نووا کرونا وائرس کے بارے میں جان بوجھ کر یا غلطی سے عالمی برادری کو گمراہ کیا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس وائرس کو جان بوجھ کر پھیلانے کا ذمہ دار ہے تو پھر اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ دنیا میں اس وقت اس وائرس سے متعلقہ اعداد و شمار اور نمبروں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اعداد و شمار اصل تعداد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، بلکہ اس دنیا نے اپنے اپنے اعداد و شمار اور نمبروں کو اب ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے، اور کورونا وائرس کے متاثرین اور مرنے والوں کی تعداد پر نظر ثانی کرنے والا چین آخری ملک نہیں ہے، بلکہ برطانیہ کے وزیر صحت نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ اولڈ پیپلز ہاؤسز میں مرنے والوں کی اصل تعداد اعلان کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اسپین نے بھی متنبہ کر دیا ہے کہ اب مریضوں کی رجسٹریشن کے نئے سسٹم پر عمل درآمد کے بعد اعداد و شمار اور نمبروں میں تبدیلی آ جائے گی۔ اسی طرح امریکہ کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے۔ کیلیفورنیا میں کی جانے والی ایک ابتدائی اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ سلیکان ویلی میں اس وائرس کے مریضوں کی تعداد سرکاری اعلان میں بتائے گئے اعداد و شمار سے 50 گنا زیادہ ہے۔ پھر اگر براعظم افریقہ کی طرف چلیں تو اسے بھی کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ خود صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر ایڈہانوم یہ کہہ چکے ہیں کہ افریقہ میں اصل تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ براعظم
नोवा कोरोना वायरस का एक नया गढ़ बन सकता है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगाह रहें और अफ्रीकी मुल्कों की जरूरी मदद करें। तो अब इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि कोरोना वायरस के नुकसानात के बारे में जो ऐलानात किए गए हैं वो अगर असल हकीकत के मुताबिक नहीं हैं तो थोड़ा बहुत फर्क है, या जो कुछ पोशीदा रखा गया है और छुपा हुआ है वो बहुत ही खौफनाक है। सबकी सेहत और सलामती और आफियत की दुआ और तमन्ना के साथ नशरिये के इख्तिताम पर अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। कतर में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है और मजीद मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन भी हुई है। में सेहत के शोबे का कहना है कि इस वायरस के मुतासरीन के इलाज में खून के प्लाज्मा का इस्तेमाल बहुत हौसला अफजा नताइज दे रहा है। कतर कोरोना के इस बहरान के दौरान अपना इंसानी किरदार जारी रखे हुए है और आलमी सतह पर कोरोना का फैलाव जारी है और सदर ट्रंप ने चीन पर आलमी बिरादरी को धोखा देने का इल्जाम लगा दिया है। कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम